يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صادق و مصدوق ابو القاسم آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ فرمانے لگے، القرآن مشفع وما حل مصدق، کہ قرآن کی سفارش اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی اور قرآن کی شکایت بھی سنی جائے گی۔ قرآن کس کے لیے سفارش کرے گا؟ فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ وہ شخص جس نے قرآن کو رہنما بنا لیا، قرآن اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور قرآن کس کی شکایت کرے گا؟ فرمایا من جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، کہ وہ شخص جس نے قرآن کو پس پوش ڈالا، قرآن کو نظر انداز کیا، قرآن اللہ کی ہاں اس کی شکایت کر کے اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی ایسے لوگ جو اپنے تمام تر معاملات، معیشت، تجارت اور خوشی اور غمی کے تمام مواقع پر اغیار اور کافروں کی رسم و رواج اور طور طریقوں کو اپناتے ہیں، قرآن اور قرآنی احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اپنے اس فعل سے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو قرآن ایسے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور پھر قرآن کو نہ سمجھنے والے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنے والے لوگ بھی اس وعید اور اس گناہ میں داخل ہیں۔ اول تو تلاوت کرنے والے لوگ ہی کم ہیں، اور جو تلاوت کرتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو قرآن کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہماری کتاب ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، اور پھر ایسے لوگوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، کہ تلاوت تو کر رہے ہیں مگر معلوم نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، ہماری کتاب ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ قرآن کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور نہ پھر قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر قرآن ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے۔ اگرچہ قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب مل جائے گا، مگر قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن تو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جانے کے لیے آیا ہے، قرآن تو مسلمانوں کو غالب کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہمارے کسی عزیز کا میسج، کسی قریبی کا میسج ایسی زبان میں آ جائے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو کیا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہ ہم صرف اس کے الفاظ پڑھ لیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں؟ یقیناً سمجھیں گے۔ تو پھر قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ اس کے علاوہ اگر ہم کسی مضمون کو پڑھتے ہیں، سائنس، میتھ کو پڑھتے ہیں، تو کیا ہم صرف اس کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ پھر قرآن جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، قرآن کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسی زیادتی کیوں؟ قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر قرآن کو نہ سمجھنے والے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرنے والے لوگوں کے خلاف قیامت کے دن خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کیا کہ تلاوت نہیں کرتے تھے، اور اگر تلاوت تو کرتے تھے تو قرآن کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن صحیح پڑھنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔